Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Usman Ali. Once again, I'm in front of you from the platform of Muslim College Gojra, my pride, the name of excellence. I've written here the outline of my lecture today, and I want to tell you that my today's lecture is not on my subject. آج کا جو میرا لیکچر ہے اس میں میں لینگویج کو بھی سوئچ کرتا رہوں گا تاکہ تمام لوگوں کی سمجھ میں میری باتیں آ جائیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ فرام دا ویری بگننگ ٹل دا لاسٹ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ آپ کی یہ 10 منٹ ویسٹ نہیں ہوں گے. میرا آج کی ویڈیو کو بنانے کا مقصد، مائی پرپز آف میکنگ دس ویڈیو از دا جنرل ویلفیئر آف آل آور اسٹوڈنٹس. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ان حالات میں جہاں کہیں بھی کسی بھی میڈیم سے اپنے آپ کو اپنی ایکڈیمکس میں پریپیئر کر رہے ہیں اور ایکسل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان تمام کی ایک جنرل ویلفیئر کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. میرا مقصد بالکل بھی آج اس ویڈیو کو بنانے کا پاپولیرٹی گین کرنا نہیں ہے، آپ کے لائکس لینا، کمنٹس لینا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ویلفیئر آف دا اسٹوڈنٹس ایز اے جرنل ہے. اور آپ کے ٹیچرز، میں تمام، ہم ہر وقت جو ہمارا بیسک سول پرپز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر کرنی ہے، کیونکہ آپ وہ جنریشن ہو جنہوں نے ان دی اینڈ آ کر ہمیں لیڈ کرنا ہے اور ہمیں سرو کرنا ہے اور ہمیں کہیں کھڑا کرنا ہے ایز اے نیشن. تو ویلفیئر آف دی اسٹوڈنٹس ہی میرا آج کا مقصد ہے، اور یہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ایز اے جرنل ہے. دیکھیں بیٹے، جب یہ پینڈیمک آئے، کرونا وائرس آیا، تو آن لائن جو اسٹڈیز ہیں وہ سٹارٹ ہو گئیں. مختلف لوگوں نے تھاؤزنڈز آف یوٹیوب چینلز بنا لیے. ہر ٹیچر اپنے اپنے چینل پہ کام کرنے لگ گیا، ہر ادارے نے اپنے چینل بنا لیے اور اپنے آن لائن لیکچرز ان کو اپلوڈ کرنا شروع کر دیا. اب اس میں ٹیچرز بھی، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، پھر وقتاً فوقتاً دن کے مختلف حصوں میں ہم اسی لیکچر کو خود سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کتنے ویوز آئے، کتنے کمنٹس آئے، کس نے لائک کیا. تو ہمارا مقصد بچوں کو اپنے سبجیکٹ کو بہتر انداز سے سمجھانے سے زیادہ یہ ہو گیا کہ ہم کتنے پاپولر ہو رہے ہیں. تو یہ بالکل بھی ہماری آن لائن اسٹڈیز کا مقصد نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ہمارا فوکس صرف اور صرف اپنا سبجیکٹ اور بچے کا فوکس صرف اور صرف لرننگ ہونا چاہیے تھا، اور نالج گین کرنا اور اپنے آپ کو اپنے اس پرٹیکولر سبجیکٹ میں پریپیئر کرنا ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا. بیسیکلی ایک ٹپیکل ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے جب ہم یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی بھی طرح سے ان میڈیم کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی کوئی ویڈیو جو ہے اس کو کلک کیا، آپ نے اسے دیکھنا شروع کر دیا، اور اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے آپ کو اس سے بھی کوئی بہتر ویڈیو جو آپ کو اس سے بھی بہتر لگ رہی ہے، آپ ابھی ہاف دا وے بھی نہیں ہوتے، آپ نے اپنی اس پسندیدہ ویڈیو کو جو آپ نے سرچ کر کے دیکھنا شروع کی، اس کو آدھا بھی نہیں دیکھا ہوتا کہ آپ کو ایک نئی چیز نظر آتی ہے، اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے آپ اسے کلک کر لیتے ہیں، آپ کا فوکس ڈائیورٹ ہو گیا. اور یہی ایٹیٹیوڈ اسٹوڈنٹس کا ہمارے لیکچرز کے لیے بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیں بیٹے، یہ ایٹیٹیوڈ اگر آپ رکھیں گے تو یہ آن لائن اسٹڈیز بالکل ہمارے لیے فیوٹائل ثابت ہوں گی، یوز لیس ثابت ہوں گی، اور آپ کا نقصان ہوتا رہے گا. نقصان اس مد میں کہ آپ جانتے ہیں کہ ان حالات میں ادارے کھلنے کے ابھی کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے. There is no possibility that our institutions will reopen.
کوئی ٹائم سپین، کوئی ڈیٹ، کوئی ڈیڈ لائن کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن جب بھی یہ ادارے کھلیں، چاہے یہ سپٹمبر میں کھلیں، یہ دسمبر میں کھلیں، ادارے جب بھی کھلیں گے ہمیں سیشن جو ہے وہ اسی طرح سے ملے گا، اور ہمارے ایگزامز جیسا کہ پہلے سے ہمارا ایک شیڈول چلتا آ رہا ہے، انہی منتھس میں، انہی ڈیٹس میں ایگزامز ہو جائیں گے. تو آپ کو ٹائم بہت کم ملے گا اس سیشن میں اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے. تو آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس آن لائن اسٹڈی کو ایز اے فن لینا شروع کر دیں. اور کچھ بچوں کا ایٹیٹیوڈ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ٹیچر کو ایک بار کلک کر کے ویو دے دیتے ہیں، اور اگر اس لیکچر کو فیس بک پہ یا کسی سوشل میڈیا ایپ پہ کسی بھی جگہ پہ شیئر کیا جاتا تو ایک بہت اچھا کمنٹ دے دیتے ہیں. یعنی وہ ٹیچرز کو کنسول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ وہ اپنا لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ اگر اسٹوڈنٹس کا یہ ایٹیٹیوڈ رہا تو اس میں وہ بالکل بھی لیکچر سے کوئی بھی فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے. ہماری کلاسز بھی 27 اپریل سے آن لائن کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارے بچوں کے لیے اور ان جنرل تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر وہ اس چیز کا حصہ ہیں تو یہ میری باتیں ان سب کے لیے ہیں. اب اگر یہ ایٹیٹیوڈ آپ کا رہا تو پھر یہ فیلئر ہے. اور آپ کو میں ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ لائیو لیکچرز جب آپ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، فیس ٹو فیس جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں، وہ لیکچر قدرے آسان ثابت ہوئے ہیں ہمارے لیے جب ہم اس پروسیس میں آئے ہیں. اور اس پروسیس میں لیکچر کو ریکارڈ کروانا اور آپ تک بات پہنچانا اور کیمرہ کے سامنے کھڑا ہونا ایک ایڈونچر سے کم نہیں ثابت ہوا. تو ہماری اس ایفرٹ کو جو ہم یہاں پہ کھڑے ہو کر کریں گے، آپ اس کو یوز لیس نہیں کریں گے پلیز. آپ کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، ایک میتھڈ بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنے لیکچر پر، آن لائن لیکچر پر فوکس کیسے کر سکتے ہیں. ایز سون ایز یو گیٹ the link on your contact WhatsApp اور واٹس ایپ، آپ کو جب لنک ملتا ہے آپ اسے کلک کریں. جو ہی آپ کے سامنے ویڈیو اوپن ہو تو آپ نے اس کو فل اسکرین موڈ پہ لے جانا. آپ نے کبھی بھی اس کو ہاف اسکرین موڈ پہ نہیں دیکھنا. آپ نے کلک کرنا ہے فل اسکرین موڈ. جب آپ کے پاس پوری اسکرین آ جائے گی تو آپ کے پاس باقی جو اسکرول ڈاؤن کی ہوئی یا سائڈ پہ جو ونڈوز اوپن ہو رہی ہوتی ہیں، ویڈیوز نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ بالکل آپ سے غائب ہو جائیں گی اور آپ کا فوکس صرف اور صرف آپ کے لیکچر پر آ جائے گا. تو یہ ایک میتھڈ ہے کہ جو ہی آپ کو لنک ملے آپ نے اس کو کلک کر کے اپنی جو اسکرین ہے موبائل کی اس کو فل اسکرین موڈ پہ لے آنا ہے. اور پھر فرام دا ویری فرسٹ مومنٹ ٹل دا لاسٹ مومنٹ آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا. جیسا کہ لیکچر آپ کلاس روم میں اٹینڈ کرتے ہیں کہ لیکچر کے دوران آپ کوئی بھی کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہوتے، اسی طرح آپ نے یہاں پہ یہ کام کرنا ہے. جب آپ فل اسکرین موڈ پہ آ جائیں گے تو پھر آپ اپنا لیکچر بڑے ہی فوکس کے ساتھ اٹینڈ کر سکیں گے. اچھا، اب تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ پینڈیمک جو کرونا وائرس ہے اس کو ہم اب بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ثابت کر سکتے ہیں. جیسا کہ، اور مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ کی ریاست، اور یہ مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، یہ مثال ہے ہی اتنی خوبصورت کہ اس کو بار بار کوٹ کر کے ایک اسپرچول سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ مدینہ کی ریاست کس طرح سے تشکیل دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. آپ نے 40 برس کی عمر میں اللہ کا پیغام دینا شروع کیا اور پھر آپ پر عرصہ حیات وہاں پر تنگ کرنا شروع کر دیا کفار مکہ نے. آپ کو تنگ کیا جاتا تھا، آپ کے اصحاب کو تنگ کیا جاتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں. مکہ میں اسلام کو اسٹرینتھ نہیں مل رہی تھی، اسلام کو وہ طاقت نہیں مل رہی تھی اور آپ کھل کر اپنا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے تھے. جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں جا کر آپ کے ساتھ نئے لوگ جڑے، آپ بے یار و مددگار گئے، آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر گئے. صحابہ کو، مہاجرین کو انصار کے ساتھ بھائی بھائی بنایا گیا اور انہوں نے اپنی جائیدادیں، اپنے گھر، اپنے مکان، اپنے باغات ان کے ساتھ شیئر کر لیے. ایک تو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے مسلمان، اور دوسرا ایک احساس والا رشتہ ان کا قائم ہو گیا، بھائی چارہ قائم ہو گیا، اخوت کا رشتہ قائم ہو گیا. اور پھر اس سے
اسلام کی جو وہ ایک پہلی ریاست تھی اس کی جڑیں مضبوط ہونا شروع ہوئیں, بنیادیں مضبوط ہوئیں, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے روشنی پوری دنیا میں پھیلی. اور پھر اسی طرح اب آپ جو نئے اسٹوڈنٹس جو انٹرمیڈیٹ میں آ رہے ہیں یا 9th 10th میں آ رہے ہیں, ان کے لیے ایک مرحلہ ہے کہ وہ اپنے گولز کیسے سیٹ کریں. انہیں چاہیے کہ جلد از جلد اپنی ایک ڈائریکشن لے لیں اور اس ڈائریکشن پر کام کرنا شروع کر دیں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. چاہے وہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پائلٹ بنے, کچھ بھی بنے, ایک چیز اپنے دماغ میں رکھیں کہ ان کا وہ کام کرنا, ان کا وہ پروفیشن انسانیت کے لیے, قوم کے لیے, معاشرے کے لیے کس طرح سے سود مند ثابت ہو سکتا ہے. تو آپ نے اپنے گول سیٹ کرنے ہیں. پھر ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے سوسائٹی میں. ہیلدی کمپٹیشن سوسائٹی کو سٹرونگ کرتا ہے. جیسا کہ یہ پھر میں مثال مدینہ ہی کی دوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کال فار جہاد ہو, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہو کہ لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں, تو صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں آ جاتے تھے. جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آتے ہیں. اسی طرح جب بات آتی ہے لڑائی لڑنے کی تو سب بے قرار ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم پر مجھے بھیجیں, میں جا کر لڑوں, میں شہید ہو جاؤں یا میں غازی ہو کر واپس آؤں. تو ہیلدی کمپٹیشن جو ہوتا ہے امنگ دا سٹیزنز آف دا سوسائٹی, وہ اس سوسائٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے. آپ بھی among yourself ایک ہیلدی کمپٹیشن رکھیں اور اپنی سوسائٹی کو اور اپنے آپ کو آپ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھیں. امید ہے کہ ان کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گا. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبائی کیفیت میں بیماری سے بچائے اور پوری دنیا سے اس آفت کو اٹھا لے. اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ.